الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ فہم القرآن کورس لیکچر نمبر 10 میں ہم حاضر ہیں۔ کل اتوار کا دن تھا اور اتوار کی وجہ سے چھٹی تھی، بعض احباب کو دقت کا سامنا کرنا پڑا، بعض دوستوں نے فون کیا، کسی کے میسیجز آئے، تو اطلاع نہ کرنے کے حوالے سے معذرت۔ تو کل آف ڈے لیا تھا، تو بہرحال آج ہم پچھلے لیسن کا تھوڑا سا ریویژن کریں گے حسب سابق، حسب روایت، اور اس کے بعد ہم اگلے لیسن کی طرف موو کریں گے۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے جمع بنانے کا طریقہ دیکھا تھا، اس کو سمجھا تھا، تو آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جمع کی بنیادی طور پر جمع بنانے کی 3 اس کے طریقے تھے۔ ایک جمع مذکر سالم تھا، جمع مؤنث سالم تھا، اور ایک جمع مکسر تھا۔ جمع مذکر سالم کے 2 طریقے بن جاتے تھے۔ جمع مذکر سالم کا پہلا طریقہ، اس میں واحد کے آخری حرف پر جو بھی حرکت ہوگی، جو بھی اعراب آئے گا، اس کو ہٹا کر پیش لگاتے تھے، اور واحد کے آخر میں واو اور زبر والے نون کا اضافہ کرتے تھے۔ یہ واو اور زبر والے نون کا اضافہ، اور جو اس سے پہلا حرف تھا آخری حرف واحد کا، اس کے اوپر پیش۔ مسلمون سے مسلمون، یہ آخری حرف پہ پیش دے دی، اور اس کے بعد واو اور نون زبر کا اضافہ کر دیا۔ جمع مذکر سالم کا ہی دوسرا جو طریقہ تھا جمع بنانے کا، آخری حرف پر جو بھی حرکت آئے گی اس کو ہٹا کر زیر لگائیں گے، اور واحد کے آخر میں یا ساکن اور زبر والے نون کا اضافہ کریں گے۔ جیسے یہ دیکھیں، آخری حرف میم 2 پیش من تھا، تو میم پر ہم نے زیر لگا دی، پہلا اس کا سٹیپ دوسرے طریقے کا، اور اس کے بعد یا ساکن اور نون والا زبر اضافہ کر دیا۔ یہ یا ساکن نون زبر والا اضافہ، اور اسے پریویس حرف کے اوپر زیر۔ مسلمون سے مسلمینہ، یہ مذکر سالم کے 2 طریقے تھے بنانے کے۔ اس کے بعد جو جمع بنانے کا دوسرا اصل میں جو قسم تھی وہ ہے جمع مؤنث سالم۔ جمع مؤنث سالم کے واحد کے آخری جو تا آئے گی، آخر پہ گول تا، اس سے پہلے والے حرف پر زبر لگانی تھی، اور گول تا کو ہٹا کے، اس کو ریموو کر کے الف اور تا لگانی تھی، اور تا کے اوپر 2 پیش والی تنوین آنی تھی۔ جیسے مسلمتن، مسلمتن سے پہلے میم تھا، 2 یہ جو تا تھی گول، اس سے پہلے میم تھا، تو اس کے اوپر ہم نے زبر ہی لگانی تھی۔ یہ دیکھیں زبر، تو پہلے ہی چونکہ زبر ہے، اور اس کے بعد اس کو ریموو کر کے، گول تا کو ریموو کر کے الف اور تا 2 پشتون ہم نے لگانا تھا۔ مسلماتن، یہ اس کو ہم نے ریپریزنٹ بھی کر دیا۔ تو یہ جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم کے طریقے ہم نے دیکھے۔ اس کے بعد جمع مکسر کا طریقہ، جس میں واحد کی شکل مکمل طور پر تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہ پہلے والے 3 صیغوں سے مختلف اس کا طریقہ ہوتا ہے۔ اصل میں جمع مکسر کے لیے کوئی خاص قانون ہوتا ہی نہیں ہے۔ مثلا قلم سے اقلام، رجل سے رجال، کتاب سے کتب۔ اگر آپ اس پہ غور کریں تو قلم، اس میں قاف، لام اور میم یہ واحد کے حروف تھے، اور اس میں شروع پہ بھی الف آ گیا اور درمیان میں بھی الف آیا، اور راجل درمیان میں الف آ گیا، کتاب یہ الف ختم ہو گیا۔ تو اسی طرح سے جمع مکسر کا کوئی خاص قاعدہ، کوئی قانون نہیں ہے۔ تو اسم کی کافی زیادہ بات ہو گئی، ناؤن کی۔ اب ہم اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، فعل، جس کو انگلش میں ورب بھی کہا جاتا ہے۔ فعل کا مطلب ہوتا ہے کام، کوئی ایسا لفظ جس میں کسی کام کا ہونا کرنا پایا جائے۔ تو فعل وہ کلمہ ہے جو زمانے کے تعین کے ساتھ بیان کیا جائے، جس میں زمانے کا کانسیپٹ پایا جائے، زمانے کی بات کی جا رہی ہو، اور ساتھ کسی کام کے ہونے کا ذکر پایا جا رہا ہو۔ مثلا ناصرہ، اس نے مدد کی، ضربہ، اس نے مارا، یا پھر یفعل، وہ کرتا ہے یا کرے گا، یکتب، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا۔
اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تقریباً ہر زبان میں زمانے جو ہیں وہ 3 پائے جاتے ہیں: ماضی، گزرا ہوا زمانہ، حال موجودہ زمانہ، اور مستقبل آنے والا زمانہ۔ لیکن عربی زبان میں صرف 2 زمانے پائے جائیں گے۔ ایک ہے ماضی، جیسے یہ مثالیں 2 دی ہوئی ہیں: نصرہ، اس نے مدد کی، کسی پچھلے زمانے میں کسی میں مدد کی تھی۔ ضربہ، اس نے مارا، کبھی مارا تھا، ماضی میں مارا تھا۔ تو اب یہ جو باقی 2 زمانے بچے جو عام طور پہ انگلش میں پاسٹ اور فیوچر اور اردو میں انگلش میں پریزنٹ اور فیوچر اور اردو میں حال اور مستقبل، تو عربی میں یہ ایک ہی زمانہ پایا جاتا ہے جس کو مضارع کہتے ہیں۔ آگے لیکچر میں ہم اس کو بھی دیکھیں گے۔ اب اس مضارع کے اندر ہی یفعلو، اسی ایک سیغے کے اندر ہی حال اور مستقبل دونوں کے میننگز پائے جائیں گے۔ اب یہ اس جملے کا کانٹیکسٹ، اس کا سیاق و سباق یہ بتائے گا کہ ہم نے اس مضارع کے میننگ حال میں کرنے ہیں یا کہ مستقبل میں کرنے ہیں۔ یفعلو وہ کرتا ہے حال، یا کرے گا مستقبل۔ یکتبو وہ لکھتا ہے حال، یا لکھے گا مستقبل۔ اب آپ کو میں نے یہ بتایا کہ یہ کس زمانے میں اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہے مضارع کی، یہ ہمیں کانٹیکسٹ بتائے گا، سیاق و سباق بتائے گا۔ ابھی ویسے میں نے ماضی اور مضارع کا باقاعدہ اس کو ٹاپک کو سٹارٹ نہیں کیا، ابھی صرف آپ کو میں نے فعل کی ڈیفینیشن، اس کی مثالیں بتائی ہیں۔ آگے ہم دیکھیں گے فعل کی پہچان کے طریقے، علامات فعل، کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی فعل، کوئی ایسا لفظ آ گیا جس میں کسی کام کا کرنا ہونا پایا جا رہا ہو تو اس کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے۔ اب اس کی چند ایک علامتیں ہیں، چند ایک پہچان اس کی ہیں۔ جس کے شروع میں قد یا لقد آ جائے، مثلا لقد یسرنا القرآن، بے شک ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا۔ لقد، شروع پہ لقد آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آگے لفظ آ رہا ہے یہ فعل ہے، یہ لفظ فعل ہے۔ جس سے پہلے سین زبر سا یا سوفا آ جائے، جیسے والا سوف یؤتیک ربک فترضی، سوف تعلمون، سیجعلون۔ سوفا آ گیا تو مطلب یہ جو آگے لفظ آ رہا ہے یہ فعل ہے۔ سوفا آ گیا، آگے جو لفظ آ رہا ہے یہ فعل ہے۔ سین زبر سا آ گیا تو آگے جو لفظ آئے گا یہ فعل ہوگا۔ تو فعل کی دوسری علامت کیا ہے کہ فعل سے پہلے سین یا سوفا آ سکتا ہے۔ اگر سین زبر سا یا سوفا آ جائے تو پکی بات ہے کہ اس کے بعد کوئی نہ کوئی فعل، کسی نہ کسی ورب کا ذکر کیا جائے گا۔ تیسری علامت، جس سے پہلے حرف جازم آ جائیں، یہ حروف حرف جازم کہلاتے ہیں۔ ان کو ہم اگلے کسی لیکچرز میں ان کو بھی ڈیٹیل سے ہم نے دیکھنا ہے۔ ان، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، اگر ان میں سے کوئی آ جائے تو وہ بھی اس کے بعد بھی فعل کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں لم یلد، لم آ گیا تو مطلب یہ یلد، یہ جو ہے آگے فعل کا صیغہ آ گیا، فعل آ گیا تو یہ اگر حروف جازم میں سے کچھ بھی آئے گا تو اس کے بعد بھی فعل کا ذکر ہوگا۔ جس کے آخر میں جزم آ جائے، حالت سکون آ جائے، جیسے انصر، کل، یہ فعل کی پہچان ہے، فعل کی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد پانچویں علامت، جس کے آخر میں نون تاکید آ جائے، لینصرن، البتہ ضرور بضرور مدد کی جائے گی۔ تو یہ فعل کی علامتیں ہیں، فعل کی پہچان کے طور پہ ہم ان کو یوز کرتے ہیں۔ جس طرح سے ہم نے اسم کی پہچان کی چند علامتیں دیکھی، جس کے شروع پہ الف لام آ جائے، اینڈ پہ تنوین آ جائے، اس طرح سے ہم نے اسم کی علامتیں دیکھی تھی۔ تو اب یہ فعل کی علامتیں ہیں۔ تو حصہ گرامر میں سے آج کے لیے اتنا ہی۔ اب چلتے ہیں آگے حصہ ترجمہ کی طرف۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ واو، اب یہاں پر یہ جو واو آ رہا ہے یہ حروف جر میں سے نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، واو اور من سے، اب یہ حروف جر ہے، من سے واو اور سے الناس لوگ، اور لوگوں میں سے، اور بہت سارے لوگوں میں سے، some people from many، اور لوگوں میں سے من جو کوئی، یقولو کہتا ہے، یقولو کہتے ہیں، کہتا ہے، جو کوئی کہتا ہے آمنا ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، باللہ بازر بھی ساتھ، آگے اللہ کا نام آ گیا، اس میں جلالت آ گیا، ساتھ اللہ کے، واو اور بازر بھی ساتھ، الیوم دن، اور ساتھ دن کون سا؟ الآخر آخرت کا دن۔ اب لوگوں میں سے جو یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ایمان لائے اور یوم آخرت کے ساتھ ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، واو اور ما نہیں، ہم وہ سب، بِمُؤْمِنِينَ مومنین کے ساتھ، یا وہ ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہیں، وہ ایمان نہیں لائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ان کی منافقت کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ وہ لوگ، تو اس میں یہ بتایا گیا ان لوگوں کے بارے میں جو بظاہر تو سامنے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے، لیکن وہ ایمان والے اصل میں نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں جو مرض ہے یا منافقت ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بظاہر زبان سے تو یہی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، ہم یوم آخرت پر بھی ایمان لائے، اور وہ ایمان اصل میں نہیں لائے ہوتے۔ تو یہ آج جو ہماری، تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ۔ تو جو ہماری ریگولر کلاس واٹس ایپ پہ چل رہی ہے، واٹس ایپ گروپ میں، آج ان کا چونکہ کل اتوار چھٹی تھی، چھٹی کا دن تھا، تو آج ان کا ٹیسٹ بھی ہوگا۔ تو ابھی میں نے یہاں پہ اس لیے ٹیسٹ کو شامل نہیں کیا تاکہ وہ لیکچر جو اسٹوڈنٹس ہیں جو وہاں پہ ریگولر آتے ہیں ان کو ایکسپوز نہ ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر کے سٹارٹ پہ آپ کے سامنے بھی ٹیسٹ میں رکھوں گا، تو وہ ٹیسٹ آپ بھی اپنے، اگر آپ نے سارے لیکچر سنے ہیں، کوئی تیاری کی ہے، تو آپ بھی اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، سیلف اسیسمنٹ، کہ آپ نے اب تک کیا کیا سیکھا۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ ہم نے گرامر کے ضمن میں فعل کو پڑھا اور اس کی علامتیں ہم نے دیکھی کہ فعل کیا ہوتا ہے، اس کی علامتیں کیا ہیں، 5 علامتیں آپ کے ساتھ شیئر کی، اور اس کے بعد ہم نے ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ دیکھا۔ انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ ہم یہ 1 سے بڑھا کے 2-3 آیات تک بھی اس کو لے کے چلتے ہیں۔ ابھی آج ہمارا 10واں لیکچر تھا، انشاءاللہ اپنی سپیڈ کو بھی بڑھاتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔